پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ انور صاحب، آپ باقر کی بات بھی سن رہے ہوں گے۔ انفیکٹ تاثر تو یہ مل رہا ہے کہ شاید اگر یورپی یونین انگیج کر بھی رہی ہے ایران کو، بٹ بیلنسڈ اپروچ نہیں ہے، ایک دباؤ کی کیفیت بنائی جا رہی ہے اور اپنی ٹرمز پہ ہی معاملات کو ایک طرح سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس سے تو لگتا ہی ہے کہ پھر یہ معاملہ کتنی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ بٹ اس دوران جو دوسرے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وار تھیٹر بہت بڑا ہو جائے، جب اگر امریکہ اس کے اندر براہ راست شامل ہوا تو اس کے خدشات نظر آ رہے ہیں کہ اگر اس انداز میں اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی کہ جس میں صرف دباؤ کے ذریعے ایران کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ جن ٹرمز میں ہم چاہ رہے ہیں آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہے، تو پھر تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایسکلیشن اور بڑھے گی اور اس میں اور پلیئرز بھی آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ کوئی بھی ایسا ارینجمنٹ ہو جس میں اسرائیل جو ہے وہ کمزور نظر آئے۔ اگر جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں، اگر اس طرح ہو کہ ایران کی شرائط پہ اگر جنگ بندی ہو اور بات چیت شروع ہو تو ظاہر ہے اس میں اسرائیل کمزور نظر آئے گا، اور اسرائیل نے ایک کوشش کی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اب بھی اس کو امریکہ کی پوری سپورٹ حاصل ہے، اور اس لیے جو بھی حل ہوگا اس میں اسرائیل کی پوزیشن کو برقرار رکھنا ہوگا، کم از کم یہ امریکہ کی خواہش ہے۔ اور اس لیے کہ امریکہ کی جو پوری مڈل ایسٹ پالیسی ہے اس میں کی رول ہے اسرائیل کا۔ اب اگر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ شرائط یعنی بات چیت جو ایران کی شرائط پہ شروع ہوں تو پھر تو وہ ساری جو پالیسی ہے وہ ساری ان کی گڑبڑ ہو جائے گی، ان کو پھر ایک ری ارینجمنٹ کرنی پڑے گی، جس کے لیے امریکہ ابھی تیار نہیں ہے۔ جب بھی گفتگو ہوگی اس میں یا تو آپ امریکہ کی بات کسی نہ کسی حد تک تسلیم کریں گے اور نہیں تسلیم کریں گے، اور اگر یہ امریکہ کو یہ نظر آیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں اسرائیل کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے، اسرائیل کو شکست ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کا جو سارا ارینجمنٹ ہے مڈل ایسٹ کا اس کو ری ارینج کرنا پڑے، تو پھر امریکہ وار میں شامل ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور ساتھ میں کچھ کیونکہ ملاقات کے بھی ہم ڈسکس ڈیبیٹ کر رہے ہیں، بٹ یہ امریکی رویے میں جو بدلاؤ آئے پاکستان کو لے کے، یہی ٹرمپ صاحب تھے جب پہلے اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں ساؤتھ ایشیا پالیسی اناؤنسمنٹ کی تو پاکستان کو بڑا انہوں نے ایک طرح سے رگڑا لگایا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک طرح سے کہا گیا کہ پیسے لیے بٹ کام نہیں کیا۔ اس کے بعد بائیڈن سرکار بھی جاتے جاتے ہمارے میزائل پروگرام کو لے کے کئی چائنیز کمپنیز کے اوپر پابندیاں لگا گئی، اور پھر اب گویا کہ اتنا بڑا شفٹ کہ کئی سو سالہ تاریخ کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں کبھی کسی یونیفارم مین کو نہیں بلایا گیا، بٹ گئے وہاں پہ 1 گھنٹے کی ملاقات 2 گھنٹے تک چلی گئی۔ تو سر یہ انیشیٹو صرف ٹرمپ صاحب کا ہے یا امریکی انتظامیہ کے اندر ایک بہت بڑا بدلاؤ پالیسی شفٹ آ گیا ہے، اور یہ لانگ ٹرم تک چلنے والے، یہ شارٹ لیوڈ نہیں ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے نہیں بلکہ طویل مدت کے لیے ہوگا؟ دیکھیں، جب سے ٹرمپ انتظامیہ پاور میں آئی ہے آپ کو ایک بتدریج ایک تبدیلی نظر آنا شروع ہوئی تھی۔ یعنی اپنے پہلے دور کی طرح انہوں نے کوئی اینٹی پاکستان بیان نہیں دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے، آپ دیکھیں کہ جب ان کی پہلی ان کا جو پہلا جوائنٹ ایڈریس تھا کانگریس کو، اس میں انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا، پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ایک بڑے دہشت گرد کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا۔ وہ اس کو اس تقریر میں اگنور بھی کر سکتے تھے اور کسی کو محسوس بھی نہیں ہوتا، وہ اس کا ذکر بعد میں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جوائنٹ ایڈریس میں اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ابھی جو حال ہی میں جو سینٹرل کمانڈ کے جو کمانڈر ہیں جنرل مائیکل کوریلا، ان کا آپ بیان دیکھ لیں، اس میں انہوں نے پاکستان کو فینومینل پارٹنر کہا، انہوں نے پاکستان کے رول کو ہائی لائٹ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کس طرح ایکٹیولی سپورٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اس سے ایک موقع کریٹ ہوا جس میں ہمارے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے جو اسپیچز کی ہیں اب تک 2، ان اسپیچز میں انہوں نے اس بات کو ظاہر کیا کہ اصل میں اب اس خطے میں جو دہشت گردی ہے وہ بھارت کو سوٹ کرتی ہے، پاکستان کو سوٹ نہیں کرتی، اس لیے پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی، اور یہ بھارت جو ہے وہ اب دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہا ہے اور بلوچستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری صورتحال آہستہ آہستہ
ایک اس طرف بڑھ رہی تھی. اچھا پھر یہ ہوا تھا کہ جس زمانے میں وہ آئے ہوئے تھے یہاں کچھ عرصہ پہلے بلاول صاحب اپنے وفد کے ساتھ یہاں بات چیت کے لیے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ جی ایک دن ان کی ملاقات ہو گئی تھی انڈین وفد کی امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ سے. تو اس میں ہم لوگوں نے کہا جی وہاں ہمارے جو ڈپلومیٹ سے جو وفد کے لوگ تھے, ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو گڑبڑ ہو گئی ان کا, تو اب انڈینس کا ہاتھ اوپر ہو گیا. تو اور وہ وائس پریزیڈنٹ سے مل لیے, تو انہوں نے کہا بھئی وہ تو ان کی بیگم انڈین ہے, اب اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے, لیکن آپ کو بہت جلدی ایک خوشخبری ملے گی, اور ایک ہماری ایک بڑی شخصیت کی ان کی بھی شخصیت سے ملاقات ہوگی. ہم نے تفصیلات بہت مانگی لیکن انہوں نے نہیں دیا. لیکن اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو مذاکرہ جو دورہ ہوا ہے وہ اچانک نہیں ہوا, دورے کا کوئی پریڈ سے تعلق نہیں تھا جس طرح پہلے رپورٹ کر رہے تھے, بلکہ پہلے سے اس پہ کام ہو رہا تھا. اور اس میں سمجھتا ہوں بہت سارے عوامل ہیں. اس میں ایک جو ہے وہ جو جنگ ہوئی تھی پاکستان اور بھارت کی, اس میں جو انڈیا کا رویہ تھا اس سے امریکہ میں خاص طور پر صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بڑے نالاں ہیں کہ انڈیا تو بالکل صورتحال کو نیوکلیئر وار تک لے جا رہا تھا, اور ان کی بات مانی پہلے پاکستان نے, اور پھر ان کے کہنے پہ انڈیا رکا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے اس بات میں بڑی, یا واشنگٹن میں کہا جاتا ہے کہ انڈیا نے بڑی غیر ذمہ داری کا ثبوت پیش کیا. دوسرے ایک خیال یہاں اور آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں بھارت کی ضرورت ہے, بھارت اسٹریٹجک الائی ہے ہمارا, بھارت بہت بڑی معیشت ہے, چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت کی ضرورت ہے, لیکن بھارت سے تعلقات بنانے کے لیے پاکستان کو اگنور کرنا ضروری نہیں ہے. پاکستان کی اپنی ایک اہمیت ہے, ایسا ملک ہے جس کی چین سے سرحد ہے, جس کی ایران سے ہے, جس کی افغانستان سے ہے, تو پاکستان سے بھی اپنے تعلقات کو ری بلڈ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس سارے تناظر میں یہ دورہ ہوا ہے اور ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے. آغا صاحب انفیکٹ آپ کو کیا لگتا ہے واقعی اب اس کے اندر ایک کنٹینیوشن بھی نظر آئے گی ہمیں؟ ایسا تو نہیں ہے کیونکہ ماضی کی تاریخ تو بڑی تلخ ہے کہ جب ہم نے امریکہ کے ساتھ گئے ہیں, بڑے بڑے کام کیے ہیں, بٹ اس کے بعد ہمیں اکیلا چھوڑ دیا گیا. بٹ اس بار آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جو بدلاؤ ہے بڑا پرماننٹ ہے؟ میں اس میں کریڈٹ دوں گا جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ ہی آلویز تھنک آؤٹ آف باکس. اور جیسے آپ دیکھیں کہ شروع میں جب آئے تھے تو ٹیرف کا ایک بہت بڑا ایشو تھا, اس کو انہوں نے مینیج کیا اور آہستہ آہستہ چیزوں کو نیگوسیشن میں لا کے سیٹل کر رہے ہیں. وہ ہرگز افورڈ نہیں کرتے, اور انہیں امریکہ کے اندرونی حالات سے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. امریکہ میں اس وقت اس کے پورے لینڈسکیپ پہ جو ایک تارکین وطن اللیگل امیگرینٹس جنہیں وہ کہتے ہیں, ان کی گرفتاریوں کے سلسلے, آئس کے چھاپے, اور پورے ملک میں ہو رہا ہے. ابھی نیو یارک میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا, میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں, نیو یارک سٹی کے کنٹرولر ہیں, ایک بڑی آئیکانک شخصیت بریڈ لینڈر, انہیں آئس نے اریسٹ کیا ٹو انٹرفیئرنگ فار دی اریسٹ آف این امیگرینٹ, کہ وہ جو فیڈرل پلازا میں واقع ہوا, اور اس نے بہت اس میں بس پیدا ہوا ہے. سینیٹر برنی سینڈر جیسی طاقتور آوازیں موجود ہیں. تو یہ امریکہ کے اندر ایک مسئلہ چل رہا ہے. اور ساری باتوں کو اگر ہم ایک طرف رکھیں تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسرائیل امریکہ کی فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہے, اور اپنے کارنر سٹون کو, اور وہ برطانیہ کے ساتھ وہ جو انیکسس ہے, اور اس انیکسس میں جو اسرائیل کر رہا ہے, جو زائنسٹ لابی پوری دنیا میں جس طرح سے کھیل کھیل رہی ہے, یہ تو ممکن نہیں نظر آتا کہیں بھی کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. اور ان کی پوری کوشش ہے. اور میں جو یہاں لینڈسکیپ پہ حالات دیکھ رہا ہوں امریکن ڈیموکریٹس کے, خاص طور پہ جو نیو یارک کے سینیٹر چک شومر ہیں, ان کی جو کوشش ہیں وہ امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں ٹو پروٹیکٹ اینڈ سیو دی فیس اینڈ امیج آف اسرائیل. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو, یہ جو ملاقات ہے جو 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے کی ہوئی ہے, اس میں ہمارے آرمی چیف نے ان کے کمانڈر ان چیف کو کیا بریفنگ دی ہے اور کس طرح سے اس کو کنونس کیا ہے. باتیں تو ہوئی ہوں گی, اب ان باتوں پہ کیا سرائیاں ہیں. ہماری طرف سائلنس ہے, صدر ٹرمپ نے اس کو ایک نارمل سا ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, تو اس میں ایک ڈیپتھ ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے 2 ہفتے چاہیے, جو صدر ٹرمپ نے ابھی بول دیا کہ 2 ویک تک میں ویٹ کروں گا, تو ڈیفینیٹلی ان کے ذہن میں جو منصوبہ ہے, اور وہ انہوں نے اس کا برملا اظہار کیا کہ وہ میں اس کو ڈکلیئر نہیں کروں گا. تو صدر ٹرمپ, میرا جہاں تک ذاتی ان کی شخصیت کے بارے میں ایک رائے ہے کہ وہ جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں, لیکن ایک ایسی قوت بھی موجود ہے کہ جو برسوں سے کر رہی ہے. اور آپ کا جو سوال تھا نا کہ
یہ جو ایک انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کی بنیاد تو جو رکھی گئی ہے یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہماری حکومتوں کے معاملات تھے وہ آپ کی امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ڈیل کرتی تھی. اب اس وقت صدر ٹرمپ ڈیل کر رہے ہیں، انہیں بائی پاس کرنا اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے چاہے وہ سی آئی اے ہو، چاہے ان کا پینٹاگون ہو، چاہے ان کا کوئی جنرل ہو، وہ نہیں کر سکیں گے انہیں بائی پاس. تو فیصلہ، آخری فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے اور اس کی ذمہ داری بھی صدر ٹرمپ پہ ہوگی. صحیح. باقی لاسٹلی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ایک بدلاؤ آیا اس کے پیچھے آپ کو محرکات کیا نظر آ رہے ہیں، اور کیا یہ لانگ ٹرم ہوگا یا اگین شارٹ لیوڈ ہے؟ یہ آپ پاکستان سے بالکل پاکستان ریلیشن شپ کی بات کریں، یہ جی میں تو تھوڑا سا پیسمسٹک ویو رکھتا ہوں اس کے بارے میں کہ یہ اس کی کوئی انڈیورنگ بیس نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ آئندہ 5 سال 10 سال یہ سلسلہ چلے گا. یہ ہمیشہ کی طرح سے ڈپینڈنگ آن جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ یہ کمپیل ہوئے ہیں امریکنز کہ وہ پاکستان کی طرف ریورٹ کریں، اور اس طرح کی جو ارینجمنٹس ہوتے ہیں وہ شارٹ لیوڈ ہوتے ہیں، ٹرانزیکشنل ہوتے ہیں اور بالکل کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. اب وہ چاہے ایران اسرائیل کی وار ہے، جو سچویشن ہے، یا کچھ اور ان کی کمپلشنز ہیں اس ریجن میں، اس وجہ سے وہ پاکستان کی طرف ذرا ایک فیوریبل اپروچ رکھتے ہیں. تو وہ جیسے ہی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو وہ ہم پھر اسی طرح سے جس طرح سے پہلے تھے اس سچویشن میں چلے جائیں گے. اور دوسری بات جو امپورٹنٹ اس میں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کبھی بھی جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ کافی دیر والا نہیں ہے، وہ جلدی ان میں وہ تبدیلی آتی رہتی ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ آج مسٹر اے کے ساتھ ٹھیک ہے تو 2 مہینے بعد بھی وہی انہوں نے رویہ رکھا ہوگا. وہ ایک بالکل جیسے کہ ٹیمپرامنٹل قسم کی شخصیت ہے، ان کا جب موڈ خراب ہوتا ہے وہ اڑا کے اگلے کو رکھ دیتے ہیں. ایلان مسک جس نے ان کی رائز میں دوبارہ سیکنڈ ٹرم لانے میں کتنا رول پلے کیا، جسٹ ٹو ہم کہ وہاں سب کے سامنے کیمرے کے سامنے ہی ان کو انہوں نے برخاست کرتے ہوئے چلتا کیا. تو اور ہمارے لیے بھی یہ ہے اس میں تھوڑا سا اگر آپ ریٹروسپیکٹیولی دیکھیں، آپ نے بات کی تھی کہ وہ جو ساؤتھ ایشیا اس ریجن کی پالیسی اناؤنس کی تھی، اس کے بعد وہ جنوری کا ٹویٹ آیا. پھر اسی سال چونکہ یہ افغانستان میں ایک ٹاکس کا پروسیس انیشیٹ کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کو ایمبریس کیا، ان کی تعریفیں کی کہ یہ تو سپر سٹار آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے جو کچھ کڈنیپڈ امریکنز تھے، ایک پیئر کپل تھا، ان کو چھڑوانے میں اس وقت بھی تعریف کی. لیکن جیسے ہی جب ان کا مطلب پورا ہوتا ہے امریکنز لک دی ادر وے، دیٹ از نتھنگ نیو ود اٹ. سو وی کین جسٹ کیپ دا فنگرز کراسڈ اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ. اوکے جی، بہت شکریہ مہمانوں کا. اور ایک چھوٹا سا ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے ایران اور اسرائیل جنگ کا معاملہ، اور ساتھ میں جو پاکستان کے فیلڈ مارشل کی امریکی صدر سے ملاقات اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو سلسلے کو آگے بڑھائیں.